محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فیض الادب حصہ دوم میں آج ہمارا سبق جملہ قرآنیہ کا اردو میں ترجمہ کریں۔ الریب شک، الاکراہ جبر زبردستی، الاکراہ باب فعال کا مصدر ہے، حاصل مصدر کے معنی میں الاکراہ جبر زبردستی۔ التثریب ملامت، التثریب ملامت۔ الجناح گناہ، القول المعروف اچھی بات، القول کا معنی بات اور المعروف اچھی بات۔ الخلاق حصہ، المحو مٹانا، الاحقاق ثابت کرنا، باب فعال کا مصدر ہے۔ الکلمات باتوں، کلمتن کی جمع ہے، کلمتن کا معنی کلمہ یا بات۔ الحجت جھگڑا، الاہلاک ہلاک کرنا، المولا مددگار، المولا مددگار۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیدھے ترجمہ ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے زید ضرب، زید اس نے مارا، لفظی ترجمہ اس کا زید اس نے مارا۔ زید ہوا، ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، اس کا ترجمہ اس کریں گے تو ترجمہ ہوتا ہے زید اس نے مارا، لیکن سیدھے ترجمہ کرتے ہیں زید نے مارا، زید نے مارا۔ اور کبھی تاکید کے طور پر زید ہی نے مارا۔
اس طرح بھی کہہ دیں گے، یا کچھ انداز میں شدت رکھ کے زید نے مارا، زید نے، اس طرح کچھ انداز میں شدت اختیار کر کے زید نے مارا۔ تو اسی طرح یہاں ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، شدت کے ساتھ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ذالک الکتاب، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کے بالکل قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کو تلاوت کر رہا ہے وہ۔ تو اس میں ذالکہ کا اسم اشارہ بعید کا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بہت دور بتانے کے لیے کہ اس کی شان اور عظمت بندے کی عقل سے بہت دور ہے، یعنی اس کی شان اور عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے، اس لیے ذالکہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو عظمت و شان کی بلندی بتانے کے لیے، دوری بتانے کے لیے نہیں۔ ویسے تو وہ قریب ہے، تو جب ویسے وہ قریب ہے، عظمت و بلندی میں دوری بتانے کے لیے ذالکہ کا اسم اشارہ لایا گیا ہے، تو پھر ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، ذالکہ کا یہی ترجمہ کیا جائے گا، یہ وہ عظمت و شان والی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور جس میں کے بجائے یہ اس عظمت و شان والی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس عظمت اور شان والی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ذالکہ اس میں اشارہ برائے واحد مذکر بعید مبنی بر سکون، موصوف الکتاب و مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، لائے نفی جنس مبنی بر سکون، ریبہ نکرہ مفردہ، لائے نفی جنس کا اسم، فی حرف جار مبنی بر سکون، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل، اور ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ذالک الکتاب و مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ کس وقت کا یہ حکم ہے؟ یہ سب تفسیر میں آئے گا، یہاں تو مقصد صرف ترجمہ اور
اس کی ترکیب ہے۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا لائے نفی جنس مبنی بر سکون۔ اکراہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح لا کا اسم۔ فی حرف جار الدین مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا۔ ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر لا نفی جنس کی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فلا جناح علیہ، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فا عاطفہ، یہ عاطفہ ہے یا جزائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اب آیت کریمہ میں دیکھا جائے پوری آیت کریمہ کیا ہے تو تب پتہ لگے گا کہ یہ فا کیا ہے۔ لا لائے نفی جنس مبنی بر سکون، جناح نکرہ مفردہ لائے نفی جنس کا اسم، علیہ علی حرف جار مبنی بر سکون، ہی ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا۔ ثابتن اسم فاعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔